بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا ما بعد۔ آپ میں کے بہت سے بھائیوں نے یہ آواز اپنے کانوں میں سنی ہوگی کہ کچھ جگہوں پر اسکول میں بھاگوت گیتا کے کچھ پاٹھ کورس میں داخل کیے گئے ہیں یا کیے جا رہے ہیں۔ میں اس ڈپارٹمنٹ سے جو بھاگوت گیتا کے کچھ پارٹس اسکول کے کورس میں داخل کر رہا ہے، میں ان سے کچھ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کا مقصد اس سے ہماری آنے والی نسل کو اچھی شکشا دینا ہے، اچھی تعلیم دینا ہے، تو پھر صرف بھاگوت گیتا ہی کیوں، پوتر قرآن میں بھی اچھی تعلیم موجود ہے۔ پوتر قرآن میں کیا اچھی تعلیمات ہے میں آپ تک پہنچاتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ ان تعلیمات کو بھی لیں گے۔ میں کچھ اداہرن پیش کرتا ہوں پوتر قرآن میں سے۔ پوتر قرآن میں ایک سورت ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کا رکوع نمبر 3 ہے۔ اس میں پوتر قرآن میں مالک نے، اللہ تعالیٰ نے ماتا پتا کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کریں گے اس کے بارے میں کیا اچھی بات کہی ہے۔ کاش کہ یہ بات بھی ہم اپنی نسلوں تک پہنچاتے۔ پوتر قرآن کہتا ہے کہ ماتا پتا کے ساتھ اچھا ویوہار کرو، یدی ان میں سے ایک یا دونوں آپ کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائے تو انہیں اف بھی نہ کہو اور انہیں ڈانٹو نہیں۔ پھر آگے کہا ان سے ونمرتا اور سمان پر بات کرو، یعنی ان کی عزت کرو اور ان کے سامنے اپنے کندھے نمرتا سے جھکاؤ، اور ان کے پکش میں پربھو سے اس پرکار سے پرارتھنا کرو کہ اے پربھو، اے اللہ، میرے ماتا پتا پر دیا کرو، کیونکہ انہوں نے مجھے بچپن میں مجھے پالا پوسا بڑا کیا۔ دیکھیے ماتا پتا کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کریں گے پوتر قرآن سکھا رہا ہے۔ آگے پوتر قرآن میں ایک سورت ہے سورہ دہر، اس کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے پریم میں غریبوں، اناتھوں اور قیدیوں کو کھانا کھلاؤ۔ دیکھیے غریبوں کے ساتھ کس طرح کا ویوہار کریں گے یہ پوتر قرآن میں موجود ہے۔ اور اس سے بڑی بات، پوتر قرآن میں ایک سورت ہے سورہ نساء، اس کا رکوع نمبر 1 اور آیت نمبر 1 ہے۔ کیا کہتا ہے قرآن؟ سبھی منشیہ ایک ماں اور پتا کی سنتان ہے، اس لیے ایک دوسرے سے نفرت مت کرو۔ آج جو نفرت کی جا رہی ہے، پوتر قرآن نفرت کرنے سے منع کر رہا ہے۔ آگے سنیے، قرآن میں ایک سورت ہے سورہ مومنون، اس کا رکوع نمبر 1 ہے۔ اس میں پوتر قرآن کیا سکھا رہا ہے؟ برائی کا جواب اچھے ویوہار سے دو۔ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی برائی کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو اس کا جواب اچھے ویوہار سے دو۔ اسی طرح پوتر قرآن میں ایک سورت ہے سورہ بقرہ، اس کا رکوع نمبر 10 ہے۔ اس میں پوتر قرآن سکھا رہا ہے سبھی لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ یہ نہیں کہا کہ صرف پوتر قرآن کو ماننے والوں سے اچھی طرح بات کرو، بلکہ سبھی لوگوں سے اچھی طرح بات کرو۔ اسی طرح پوتر قرآن میں ایک سورت ہے سورہ حجرات، اس کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اس میں یہ پوتر قرآن یہ سکھا رہا ہے کسی کا مذاق مت اڑاؤ، اس لیے کہ پوتر قرآن آگے کہتا ہے کہ تمہیں نہیں معلوم، تم جس کو حقیر سمجھ رہے ہو وہ اللہ کی نظر میں بہت بڑا ہو۔ اسی طرح ایک سورت ہے، وہی سورت ہے سورہ حجرات، اس کا رکوع نمبر 2 ہے۔ اس میں پوتر قرآن سکھا رہا ہے کسی کو دوش مت دو، کسی کو برے نام سے مت پکارو۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سوسائٹی میں جب یہ سکھایا جائے گا کہ کسی کو دوش مت دو، کسی کو برے نام سے مت پکارو، کتنے اچھے سنسکار ملیں گے۔ اسی طرح سورہ حجرات کے رکوع نمبر 2 کے اندر پوتر قرآن سکھا رہا ہے کہ کسی کے بارے میں غلط دھارنا یعنی غلط گمان قائم مت کرو، کسی کے بارے میں غلط سوچ قائم مت کرو۔ اسی طرح سورہ حجرات کے رکوع نمبر 2 کے اندر پوتر قرآن سکھا رہا ہے کسی کی جاسوسی نہ کرو۔ اسی طرح سورہ حجرات کے رکوع نمبر 2 میں پوتر قرآن سکھا رہا ہے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی مت کرو۔ اسی طرح سورہ آل عمران ایک سورت ہے، اس کا رکوع نمبر 20 ہے۔ اس میں پوتر قرآن سکھا رہا ہے کہ برے سے برے حالات میں بھی سچائی پر اور حق پر قائم رہو۔
اور آگے سکھا رہا ہے کہ سچوں کے ساتھ رہو، کبھی جھوٹوں کا ساتھ مت دو۔ اور پھر سورہ مائدہ ایک سورت ہے، اس کے رکوع نمبر 1 میں پویتر قرآن سکھا رہا ہے کہ اگر آپ نے کسی کے ساتھ سمجھوتا کیا ہے تو اس سمجھوتا کو پورا کرو، یہ قرآن سکھا رہا ہے۔ پھر سورہ نساء کے رکوع نمبر 8 میں پویتر قرآن سکھا رہا ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت مت کرو۔ اور سب سے بڑی بات جو پویتر قرآن سکھا رہا ہے سورہ مائدہ رکوع نمبر 2 کے اندر کہ دشمن کے ساتھ بھی انصاف کرو، دشمن کے ساتھ۔ آپ اندازہ لگائیے کیا تعلیم ہے پویتر قرآن کی۔ اسی طرح پویتر قرآن سورہ البقرہ رکوع نمبر 26 کے اندر سکھا رہا ہے کہ کسی پر خرچ کر کے احسان مت جتلاؤ، آپ کسی پر خرچ کر رہے ہیں تو احسان مت جتلاؤ۔ اسی طرح پویتر قرآن سورہ نساء رکوع نمبر 5 کے اندر سکھا رہا ہے کہ اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس میں خوش رہو، کسی کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے مت دیکھو ورنہ کبھی سکھی نہیں رہ سکو گے۔ اسی طرح قرآن میں پویتر قرآن کے اندر سورہ آل عمران رکوع نمبر 3 کے اندر قرآن سکھا رہا ہے کہ کوئی اگر آپ کو ستا رہا ہے تو اس کو معاف کر دو، سہن کرو، برداشت کرو، یہ پویتر قرآن سکھا رہا ہے۔ اسی طرح پویتر قرآن جو ہے دوسری جگہوں پر اور بھی جو صورتیں ہیں اس کے اندر بہت اچھی اچھی باتیں سکھا رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سورہ حجرات کی رکوع نمبر 2 ہے، اس کے اندر قرآن کیا سکھا رہا ہے کہ کسی کا بڑا ہونا اس کے راشٹر، اس کی جن جاتی، اس کی ماتر بھومی کے آدھار پر نہیں ہے۔ کوئی بھی بڑا ہوتا ہے تو اللہ کے ڈر کی بنا پر سب سے بڑا مانا جاتا ہے۔ پھر آگے قرآن کہہ رہا ہے کہ سب ایک ماتا پیتا کی سنتان ہے، کوئی اونچ نیچ نہیں ہے۔ اللہ نے الگ الگ جن جاتیاں جو بنائی ہے یہ اس لیے نہیں بنائی ہے کہ ایک دوسرے پر گرو کرو، بلکہ صرف اس لیے بنائی ہے کہ ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ آج جو جاتی واد جو دنیا کے اندر آ رہا ہے کس طرح آ رہا ہے، اور پویتر قرآن اس جاتی واد کو مٹا رہا ہے، اس جاتی واد کو کنڈم کر رہا ہے، یہ ہے پویتر قرآن۔ اس کے علاوہ پویتر قرآن میں اور بھی بہت سی باتیں ہیں، میرے پاس وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو سناتے رہتا۔ اس لیے پویتر قرآن میں جو تعلیمات ہیں وہ بھی ہماری نسلوں کو دی جائے، یہ ہماری ان سے التجا ہے۔ اس لیے میں نے یہ چھوٹی سی کتاب ہے، میں نے اس کو تیار کیا، صرف اس لیے تیار کیا کہ ہمارے بچے آسانی کے ساتھ اس کو پڑھ سکے، جیب میں رکھ سکے، ہمارے بچوں کو بھی اچھی شکشا ملے، اچھی تعلیم ملے۔ اس لیے میں ریکویسٹ کرتا ہوں اس ڈپارٹمنٹ سے جو ہے صرف بھاگوت گیتا کو ہی کورس کے اندر داخل کر رہا ہے، میں ان سے بہت جو ہے التماس کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں، ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ پویتر قرآن کے اندر بھی جو تعلیمات ہیں وہ تعلیمات بچوں کو دی جائے تو انشاءاللہ اس ملک کے اندر امن و شانتی قائم ہوگی۔ پویتر قرآن کے اندر میں نے ابھی کہا سورہ مائدہ یہ پارٹ نمبر 6 کے اندر ہے، اس کے اندر پویتر قرآن یہ سکھا رہا ہے کہ ایک انسان پوری مانوتا کے برابر ہے، یعنی اگر آپ نے ایک انسان کو مارا تو پوری مانوتا کو مارنے کے برابر ہوگا، اور اگر آپ نے ایک انسان کو بچایا تو گویا آپ نے پوری مانوتا کو بچایا، پوری انسانیت کو بچایا ہے۔ یہ تعلیم پویتر قرآن دے رہا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو اچھی تعلیمات ہے وہ ہماری نسلوں تک پہنچائے اور اس کے لیے ہمیں قبول کرے۔